قرآن تو ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نے غور سے ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں بڑے خوبصورت نکات ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے قرآن سارا حکمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن حضرت یوسف کے واقعہ میں بڑے خوبصورت نکات ہیں، اور آپ کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کیوں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے دو چار جو اہم پہلو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، ایک موجودہ نبی ہے، ایک مستقبل کا نبی ہے۔ خواب خوشی کا تھا لیکن چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں پڑے ہیں، لیکن خوشبو نہیں آنے دی، کیونکہ خوشبو آ گئی باپ کو تو باپ ہے، آخر رہ نہیں سکے گا، جا کر نکال لے گا، لیکن اس کنویں سے ہی تو بادشاہی کا سفر شروع ہونا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اگر سمجھ آ جاتی کہ کنویں کی اس اندھیری جگہ سے بادشاہی کا سفر شروع ہونے والا ہے تو وہ تو تمنا کرتے کہ ہمیں گرا دو کنویں میں، ممکن ہے ایک دوسرے کو کہتے مجھے دھکا دے دو، لیکن وہ تو قدرت کے اس سارے منصوبے میں استعمال ہو رہے تھے۔ اپنی طرف سے وہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر رہے تھے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں مکو ٹھپنا، بات ہی ختم کر دینی، یعنی وہ تو اپنی طرف سے پوری کہانی ختم کر رہے تھے، لیکن قدرت کی سکیم میں تو کہانی شروع ہو رہی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا مصر جانے کا سبب بنتا ہے، مصر کے بازار میں بکنا عزیز مصر کے گھر پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور 9 سال تک ان کا جیل میں پڑا رہنا تخت پر بیٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ تکوینی امور ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، انہی کے تحت کسی کو خوشی دی جا رہی ہے، کسی کو غم میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کسی کو زندگی عطا کی جا رہی ہے، کسی کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان دیا جا رہا ہے، کسی کو جناب دولت بے تحاشا دی جا رہی ہے، کسی کو کامیاب کیا جا رہا ہے دنیا میں، کسی کو ناکام کیا جا رہا ہے، کسی کو صحت عطا کی ہوئی ہے اور کسی کو بیماری در بیماری جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قدرت اپنے طریقے سے ٹریننگ کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کا رگڑا لگنا ہی لگنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پھر محل میں پہنچتے ہیں، لیکن ابھی قدرت کو یہ منظور نہیں ہے کہ یہ مزید آرام دہ ماحول میں رہے، چنانچہ محل سے اٹھا کے جیل بھجوا دی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اور جو بچ جانے والا تھا اس کو کہا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا میرا، مگر شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ شیطان بھی اللہ کی سکیم کو نہیں سمجھ سکا، وہ بھی بطور پرزا استعمال ہو گیا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی استعمال ہوئے تھے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ اگر وہ شخص بادشاہ کے سامنے ذکر کر دیتا تو یوسف علیہ السلام سوالی بن کر آتے، لیکن میرے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ میرے اللہ کی سکیم تو یہ تھی کہ بادشاہ سوالی بن کر آئے، چنانچہ بادشاہ کو خواب دکھایا اور بادشاہ سوالی بنا، اور پھر یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو ان کی عقل و دانش کا رعب طاری ہو جاتا ہے بادشاہ پہ، وہ قائل ہو جاتا ہے ان کی ذہانت و فراست کا۔ اور پھر بادشاہ نے رہائی کی پیشکش کی تو کہا NRO لے کے باہر نہیں آؤں گا، عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ چنانچہ عورتوں کو بلوایا گیا اور انہوں نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت جس کا بائبل میں نام زلیخا آیا ہے اس نے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کہا، انا ربطتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں ہی ہوں وہ جس نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، بے شک یہ بالکل سچا ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ یہاں اتنا قیمتی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی ریاست اس نقطے پہ عمل کر لے، آپ کا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا اپنے خزانے کا نگران مجھے مقرر کر دو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ دو خوبیاں بتائیں یوسف علیہ السلام نے اپنی کہ ان کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نگران مقرر کر دو خزانوں کا۔ کیا ہے؟ حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ آپ خزانے پہ کسی ایسے بندے کو بٹھائیں گے جو چور ہو، جس کی دیانت پہ آپ کو شک ہو، جو بد دیانت ہو، بد کردار ہو؟ اور علیم ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ پروفیشنل نالج۔ دو خوبیاں، پہلی پروفیشنل نالج، پروفیشنل سکل، پروفیشنل ایکسیلنس پلس انٹیگریٹی، کریکٹر، دیانتداری، ایمانداری۔ آج پاکستان کے تمام عہدوں پہ آپ یہ دو خوبیوں کے مالک کو بٹا دیں، آپ دیکھیں آپ کا ملک ترقی کرنا شروع کر دے۔ میرٹ کو آپ قائم کر دیں، جو پوسٹ ہے جی، یہ فوج کی پوسٹ ہے، یہ بیوروکریسی کی پوسٹ ہے، یہ انجینئر کی پوسٹ ہے، یہ ڈاکٹری کی پوسٹ ہے، پروفیشنل نالج پلس انٹیگریٹی۔ میں کہتا ہوں اتنا پوٹینشل ہے، چند اشروں میں پاکستان جو ہے وہ اپنا آپ منوا لے گا دنیا میں۔ اور غور کریں کہ اسی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام تک لایا تھا، وہی قحط ان کے بھائیوں کو ہانک کر ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ ہے وہ معصوم بچہ جسے
تم اپنے حسد کی بنیاد پر قتل کرنے کے در پہ تھے. یہ آج بادشاہ ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. حضرت یوسف نے پھر ان کو کرتا دیا اور سوچا ہوگا کہ پہلے بھی تم کرتا لے کے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی چھین لی تھی, کیونکہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر وہ گریا کیا کرتے تھے. کہا اب یہ کرتا لے کے جاؤ, یہ وہ چینی ہوئی بینائی کو واپس لے آئے گا. اب مصر سے یوسف نہیں, ان کا کرتا چلا ہے تو کنعان کے صحرا جو ہیں وہ مہک اٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام چیخ اٹھے ہیں, انی لاجدو ریح یوسف لولا ان تفندون. اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر, کیسی خوبصورت کہانی ہے, کیسا خوبصورت واقعہ. اور غنی کاشمیری ایک فارسی کے بڑے مشہور اور بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں, ان کا ایک خوبصورت شعر ہے. شعر یہ ہے, غنی روز سیاہ پیر کنا. پیر کنا کون ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام. کنعان میں پیدا ہوئے تھے حضرت یوسف, تو پیر کنا وہاں کا بزرگ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. غنی روز سیاہ پیر کنا را تماشا کن کہ نور دید اش روشن کنت چشم زلیخا را. غنی کنعان کے پیر بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قسمت کی سیاہی تو دیکھ کہ ان کی آنکھوں کے نور سے زلیخا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی. اب اس کا اطلاق جو ہے وہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور جگہ پہ کیا ہے کہ یہ جو مغرب کے پاس علم اور تحقیق ہے اس کی بنیادیں تو مسلمانوں نے دی تھی, تو اس سے فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا. اس ساری کہانی میں آپ کے لیے کیا میسج؟ ایک تو ممکن ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت کے آپ بادشاہ ہوں. سوچ بڑی کرنی ہوگی کریں گے, دل بڑا کرنا پڑے گا کریں گے. آخری نقطہ سمجھ لیں, ذرا غور کیجئے گا. اس ساری کہانی کا اینڈ اگر یہ نہ سمجھے نا تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے کچھ نہیں سمجھا. کہ ویسے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے, کیا پتا آگے اللہ نے کنویں سے بادشاہی کا سفر شروع کیا ہے. آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے, پتہ نہیں اللہ نے کیا آپ سے کام لینا ہے. بھائی آپ سے حسد کرنے والوں کی رکاوٹیں, سازشیں, پریشانیاں آپ کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش, آپ کا دل دکھایا جانا, آپ کو تانے دیے جانے, آپ پر الزام تراشیاں کی جانی, ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے آپ کے لیے کسی بڑے خیر کے منصوبے, خیر کی سکیم کا حصہ ہو. وہ قدرت ایک چھوٹا سا کام کرتی ہے, اس سبق سکھاتی ہے کہ چل بندے ادھر مڑ جا,